تو عالم کفر کا دل دہل کے رہ گیا، ایوان آئے کفر پہ زلزلہ طاری ہو گیا، وہ مایوسی کے بادل چھا گئے۔ ابو جہل، ابو لہب جو اس سے پہلے بہت زیادہ زور آزمائی کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ کفار قریش اس طرح کی سختی سے پیش آتے، اہل اسلام نے یہ بات بیان کی کہ حضرت عمر کے ایمان لے آنے کے بعد پھر ہم بھی اس قابل ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ان کی سختیوں کا اور ان کی مخالفتوں کا جواب دینے لگے، پھر ہم حساب برابر کرنے لگے۔ اس سے پہلے تک وہ ہمیں مارتے پیٹتے مگر ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے، صرف مار کھاتے تھے، مگر حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد پھر ہم بھی دو ہاتھ ہونا شروع ہو گئے، ہم نے بھی جواب دیا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روب، ان کی ہیبت، اللہ اکبر۔ اور یہ روب و ہیبت اللہ نے ان کو اس شان سے عطا کیا۔ پھر جب یہ روب حق کا روب بن گیا اور ہیبت حق بن گئی اور حضور کی بارگاہ، حضور کی صحبت اقدس کے فیض سے، سرکار کے دامن کے وابستگی کے توفیل جب ان کے اندر جلال حق نمودار ہوا تو پھر کیا شریر انسان تو ان سے ڈرتا ہی تھا، شریر انسان، کافر، بدبخت، شیطان جو سارے انسانوں کو بہکاتا ہے وہ بھی پھر ان سے خائف رہتا تھا، پھر شیاطین بھی ان سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے۔ ایسی ہیبت حق ان کو حاصل تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یخاف من عمر، بے شک شیطان عمر سے ڈرتا ہے، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، ساری دنیا کو یہ ڈراتا ہے، مگر حضرت عمر کی شخصیت اور ان کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ شیطان خود ان سے ڈرتا۔ اور کہیں فرمایا کہ ان الشیطان یفر من حص عمر، ایسا ڈرتا ہے کہ عمر کا کھٹکا بھی ہو جائے نا کہیں کہ عمر آنے والے ہیں، بھاگ جاتا ہے۔ جہاں عمر کا کھٹکا ہو جائے کہ عمر آنے، ان کی آہٹ بھی اگر محسوس ہو شیطان کو، حس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عمر کی تو حس سے بھی ڈرتا ہے، یعنی آہٹ سے، ان کی آہٹ بھی کہیں ہو تو بھاگتا ہے۔ شیطان ان کے سامنے نہیں آ سکتا، شیطان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حدیث ہے بخاری و مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی ازواج حاضر تھی اور وہ گفتگو کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے یکلمنا و یکثرنا، وہ گفتگو کر رہی تھی اور کلام کر رہی تھی اور کافی باتیں کرتی جاتی تھی، عالیتن اصواتہن، اور سب مل کے بات کر رہی تھی تو آواز کچھ بلند بھی ہو رہی تھی، آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ اور حضور غایت شفقت اور کمال اخلاق سے کام لیتے، حضور کی شفقت، لطف و عنایت اور مہربانی اور آپ کی نرم مزاجی ایسی تھی کہ لوگ بات کرتے تھے اور خوف نہیں رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو گرفت ہو یا بات پر باز پرس ہو، اس قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ حضور کمال عنایت سے کام لیں، بلکہ کسی سے اگر کوئی بے ادبی بھی ہو جاتی تو اسے نرمی سے پیار سے سمجھا دیتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی کہ اس کے اعمال بچ جائیں، کہ اس کے اعمال تباہ نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہے، اس لیے لوگ بے تکلفی سے بات کرتے جو قریب رہتے ہیں، جیسے ازواج مطہرات تو بات کر رہی تھی، آواز بھی اونچی ہو رہی تھی، گھر کا ماحول تھا، گھر میں ماحول۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کی آہٹ ہوئی، پتہ چلا عمر آئے ہیں، فاستاذن عمر، حضرت عمر نے اجازت طلب کی تو ادھر کیا ہوا، فقمنا وبادرنا الی الحجاب، سب کی سب اٹھی اور فوراً پردے کی طرف بھاگی، سب اٹھی اور فوراً لپکی پردے کی طرف۔ حضرت عمر آئے، حضور مسکرا رہے تھے، حضور ان کی کیفیت کو دیکھ کر ملاحظہ فرما کے مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
فرمایا اے عمر عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، میں ان عورتوں کے بارے میں حیران ہوا ہوں، یہ ابھی سب میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور خوب باتیں کر رہی تھی، کافی دیر سے باتیں کر رہی تھی اور یہ جا نہیں رہی تھی، سب باتیں کرنے میں لگی تھی، مجھ سے بات کرتی، اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ عمر آئے ہیں سب کی سب باتیں ہم بدرنا الی الحجاب، سب باتیں اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے ان سے خطاب کیا اور کہا یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، اتحبنا نہیں ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ہیبت کھاتی ہو، رسول اللہ سے ہیبت نہیں کھاتی؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اتنا کلام، اتنی گفتگو اور یہ بے تکلفی، اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ میں غلام ہوں اس سرکار کا، مجھ سے ڈرتی ہو، حضور سے نہیں ڈرتی؟ کہنے لگی نام انت افز و اغلظ، اس لیے کہ آپ بہت سخت ہیں، آپ سے ڈر لگتا ہے ہمیں، حضور کا تو اخلاق کریمانہ ہے، حضور کی تو شان کریمانہ ہے، حضور تو درگزر فرماتے ہیں، بہت درگزر فرمانے والے ہیں، آپ سخت ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں ہم۔ بس ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا ای ابن الخطاب، اے ابن خطاب اب اس معاملے کو چھوڑو، اب تمہیں ہم ایک اور بات بتاتے ہیں۔ پھر جو بات بیان فرمائی وہ یہ تھی، اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجن۔ فرمایا عمر تمہارا معاملہ تو یہ ہے، یہ تو عورتیں ہیں، صنف نازک ہے، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم اگر کسی راستے سے گزر جاؤ نا تو شیطان اس راستے پہ نہیں آ سکتا۔ شیطان کو معلوم ہو نا گلی کے اس کونے سے عمر آتے ہیں، اس راستے پہ عمر چل پڑے ہیں، تو وہ پھر آگے اس راستے پہ نہیں بڑھ سکتا، وہ وہیں سے اپنا راستہ بدلے گا اور دوسرے راستے پہ جائے گا، اس راستے پہ نہیں چل سکتا جس پہ عمر چل رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے جاؤ جلال کا عالم ہے۔ بتائیے شیطان جو ہے وہ بھی حضرت عمر سے اتنے فاصلے سے بھی ڈرتا ہے، راستے پہ نہیں چلتا تو ان کے پاس کیا آئے گا، اور انہیں کیا بہکایا برگلائے گا، ان کو کیا قابو اور زور دکھائے گا۔ اس لیے وہ اللہ کے محبوب کے دامن کے طفیل وہ ایسے محفوظ ہوئے لوگ، وہ اطاعت میں، غلامی میں، محبت میں، نسبت میں ایسے پکا دیے گئے کہ شیطان کا کام نہیں ہوا ان بارگاہوں۔ یہ تو صحابہ ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت کے جو اولیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے شیطانوں کے شر سے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے شیاطین کے شر سے، اور وہ بہت دور رہتے ہیں گناہوں سے، مکروہات سے، برائیوں سے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہو جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بنتے ہیں، اہل علم و معرفت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے ایک تخصیص کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور ان کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بھی ڈرتا ہے، بھاگتا ہے۔